الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان أو قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. اللہ نے یہ شعبان کا آخری موقع اور رمضان کا شروع موقع ہم سب کو عطا فرمایا. دعا کرے اللہ اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور آنے والے مہینے کو ہمیں کس طرح دیکھنا ہے اور کس طرح چلنا ہے، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے اور بہت ضروری بات ہے، اور جمعہ کا وقت بھی بہت مختصر ہے. سب سے پہلے تو میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام آج ہم یہ شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. میری زبان پر اللہ، پورا مجمع کہیں آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. اور اللہ کا ذکر کرنا، اس کے 2 فائدے آج یاد کر لو میرے پیارو. اس لیے کہ پیران پیر کہو غوث پاک، عالم ربانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اتنے پیارے انداز میں کہا، اپنے تمام مریدوں کو کہا کہ شعبان اور رمضان کا مہینہ تم بنا لو، باقی 10 مہینے اللہ تمہارے بنا دے گا. تو میرے دوستوں، ہم لوگ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آج جو باتیں ہوگی ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کلمے والی موت عطا فرمائے. تو خیر میرے پیارے دوستوں، ذکر کے بارے میں 2 باتیں سن لو جو بہت ہی پیاری بات ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو ذکر کرتا ہے نا، جو اللہ کرتا ہے، جیسا بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ، جو اللہ کرتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے. جو اللہ کرتا ہے، ایک وعدہ ہے خداوند قدوس کا وعدہ ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ کا بتایا ہوا وعدہ ہے کہ کوئی زمین پر اللہ کرتا ہے، آسمان پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو زمین پر ذکر کرتا ہے، آسمان پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کرتا ہے. تو بھائی سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. ارے بولو سب بولو، ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات کی عادت ڈالو کہ ہم ذکر ایسے بھی کرتے رہیں گے، ایسے نہیں کہ بھائی میں کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے ذکر کروایا، آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد کب ذکر کرو گے، ایسا نہیں. ایک عادت ڈالو. حضرت خواجہ، ابھی میں رات میں بھاؤ نگر سے آ رہا تھا تو ایک کتاب میں دیکھا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، یعنی نقشبندی سلسلہ جو چلا ہے وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ وہ تمام سلسلے کے سب سے بڑے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ روزانہ 200 مرتبہ اللہ کرے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ اپنی معرفت اس کے دل میں عطا کر دے گا. تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. تو گردن جھکا دو سب لوگ، بہت پیار محبت سے اللہ کا ہمیں ذکر کرنا. شروع کریں، اطمینان سے شروع کریں. اللہ تعالیٰ ذکر کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا عدل الا اللہ لا لطیف الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. خیر میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے آج ہم نے اللہ کا ذکر کیا اور پورا مجمع دیکھو شعبان مہینہ ہاں اور رمضان مہینہ آنے والا ہے، یعنی یہ وقت بہت مبارک ہے، یہ گھڑیاں بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ایک گولڈن پیریڈ کہو، سنہرا موقع کہو. اس لیے میرے دوستو ایک تو یہ ارادہ پکا کرو کہ انشاءاللہ روزانہ 200 مرتبہ ہماری زبان پر اللہ اللہ ہوگا. کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں میرے پیارے دوستو ایک بات سمجھ لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ہم پہلے اس پر آ جائے لا الہ الا اللہ، تاکہ ایک ایک سبق ہم کو پکا یاد ہو جائے. آج پہلا سبق ہمارا یہ ہوگا کہ 200 مرتبہ اللہ اللہ کرنا. لیکن دیکھو یاد کرو، ذکر جو ہم کرتے ہیں نا، اس نیت سے ذکر کرو کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ہاں میرے پیارو، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا دو، کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ کی قسم وہ دینے پر آتا، کوئی چھین نہیں سکتا. آج ماشاءاللہ ہم سب کاروبار والے یہ پورا ایریا کاروبار والوں کا، ہر کاروبار والا اپنے دل و دماغ میں ایک بات بٹھا دے کہ میرا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے، میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ روزی دینے والا اللہ ہے. اگر میرے کپڑے کی دکان ہے، میرے بازو میں کوئی کپڑے کی دکان ہے، کھولے، ہم اللہ کے سامنے دعا کرے اللہ میرے کو بھی روزی دے، اس کو بھی روزی دے. اللہ پورے مارکیٹ میں جو بزنس میں کرتا وہ چلا دے، اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے میری وجہ سے اس کی روزی میں کمی نہیں آئے گی، اس کی وجہ سے میری روزی میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ روزی دینے والا تو اللہ. اور اگر ہم یہ سمجھے کہ اس نے دکان کھولا تو میرا نقصان ہو گیا، یا اس نے مارکیٹ میں یہ بھاؤ رکھا تو میرا نقصان ہو گیا، اگر ہم سوچے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی ساری نمازیں پڑھا، اب تک توحید تیرے دل میں مضبوط نہیں ہوا. کرنے دھرنے والا، بولو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ خود کہتا میرے بندے میں روزی دوں گا، ایسی جگہ سے دوں گا تجھے پتہ بھی نہ چلے گا. اور اللہ کہتے ہیں میری ناشکری کروں گا، اگر تو نے میری ناشکری کی ایسی جگہ سے عذاب دوں گا تو بھی تجھے پتہ نہیں چلے گا. اس لیے میرے پیارو آج سب لوگ طے کرتے ہیں نا بھائی بھروسہ کس پر؟ اللہ. یہ اللہ پر بھروسہ اتنا زوردار چیز ہے، توحید اتنی مضبوط ہے کہ اس میں تھوڑا بھی ڈیمیج آتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ میں جب توحید میں ڈیمیج آیا، اللہ نے اسی وقت کہا کہ دیکھو یہ توحید میں ڈیمیج آیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو جو اللہ نبیوں کو تنبیہ کرتا وہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، کتابوں میں لکھا میرے پیاروں، بڑے بڑے علماء کرام نے اور بڑے بڑے اولیاء اعظام نے یہ واقعے کو لکھا. میرے دوستوں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں کتنے پیار سے لکھتے. آپ سب کو معلوم ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. ارے بولو بنے کہ نہیں بنے؟ ساتھ میں بولتے جاؤ نا، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کیا بن گئے؟ پورا مصر حضرت یوسف کے کنٹرول میں، پورا خزانہ مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کے کنٹرول میں. ارے حضرت یوسف بادشاہ ہے، بادشاہ کس کو کہتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہے. ایک دن ابا آ گئے، ملاقات ہو گئی. بھائی ملاقات ہو، ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب. ابا ہے، ملاقات ہوا. وہ سب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس اتنا ہے حضرت یوسف بادشاہ ہے اور ابا ہے. کون آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ او میرا بیٹا بادشاہ اور پورا مصر سب غلام اور پورے مصر کا خزانہ میرے بیٹے کے پاس ہے، تو بات ہے نا باپ کا دل دکھے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے یوسف، اللہ نے تجھے بادشاہ بنا دیا تو میں اتنے زمانے اپنے گاؤں میں بھوکا تھا، تو نے کبھی خط لکھ کر مجھ کو کیوں نہیں بلایا؟ میں تجھے یاد کرتا تھا، میں تیرے لیے بھوکا رہتا تھا، تیرے لیے پیاسا رہتا تھا. ارے تیری محبت میں اندھا ہو گیا، میں نابینا ہو گیا، لیکن بیٹے کبھی تو نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ ارے تیرے پاس اتنے سارے لوگ تھے، اتنے سارے گھوڑے تھے، اتنے سارے جانور تھے، کسی کو بھیج کر میرے کو بلا لیا ہوتا، اپنے باپ کو بلا لیتا، تیرا کیا چلا جاتا؟ اتنا بڑا خزانہ تیرے پاس ہے، پورے مصر کا بادشاہ تو ہے، اور میں تیری جدائی میں رو رو کے میری آنکھیں چلی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے روتے کہا ابا جان، کئی مرتبہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو بلا لوں، اس لیے کہ مجھے احساس تھا کہ آپ بہت دکھی ہوں گے، آپ گاؤں میں ہوں گے، میں تو مصر کا بادشاہ بنا. کئی مرتبہ میں نے بلانا چاہا، لیکن میرے خدا نے جبرائیل کے ذریعے مجھے کہا کہ ابا کو مت بلانا.
میرے خدا نے جبرائیل کے ساتھ، میں جب بلانا چاہتا تھا، آخر آپ بھی میرے باپ ہو، میرے ابا ہو، آپ کا بھوکا مجھے احساس ہوتا تھا، میں راتوں کو روتا تھا، میرے ابا اگر تم میری جدائی میں روتے تھے تو میں بھی تمہاری جدائی میں روتا تھا، لیکن میں آپ کو بلانا چاہتا تھا، لیکن حضرت جبرائیل نے مجھے منع کیا بلانا نہیں، اور کہا اللہ نے منع کیا کہ بلانا نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا آخر اللہ نے منع کیوں کیا؟ تو حضرت یوسف نے کہا وہ مجھے نہیں معلوم، آپ ہی جبرائیل کو پوچھ لو، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو اللہ نے آپ کو بھی تو نبی بنایا ہے۔ بھائی حضرت یعقوب بھی نبی تھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل آتے تھے، جب حضرت جبرائیل آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، حضرت یعقوب نے کہا جبرائیل اللہ سے پوچھو نا، اللہ سے پوچھو کہ میرے بیٹے کو مصر کا حکومت دے دی، میرے بیٹے کو مصر کا خزانہ دے دیا، میرے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا اور سارے لوگوں کو غلام بنا دیا، تو میرے بیٹے کو یہ پرمیشن کیوں نہیں دی کہ ایک مرتبہ اپنے باپ کو بلا لے تاکہ باپ بھی تو سکھی زندگی گزارے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ نے کیا جواب دیا؟ جاؤ میرے یعقوب کو کہہ دو، میرے یعقوب کو کہہ دو۔ انہوں نے میری توحید پر تھوڑا سا اثر ڈال دیا تھا۔ یہ ہوا تھا کہ جب یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجا تھا، بھائی وہ بہت پہلے حضرت یوسف کو کس کے ساتھ بھیجا تھا؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجا تھا، تو بھائیوں کو یہ کہا تھا کہ دیکھنا ذرا یوسف کو سنبھالنا، کوئی جنگل کا بھیڑیا نہ کھا لے۔ میرے یعقوب نے یہ کہا تھا کہ یوسف کو سنبھالنا، جنگل کا بھیڑیا نہ کھا لے، یہ نہیں کہا تھا کہ میں یوسف کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کہا کہ بھیڑیوں سے ڈر جو بتایا تھا اور میرا ڈر جو ہٹایا تھا، اس کی وجہ سے میں نے باپ اور بیٹے میں جدائی کروا دی۔ ہاں، اور یہ قرآن کریم میں لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا اور حضرت یوسف کو بھی بھیجا تو کیا کہا تھا؟ میرے بچوں یوسف کا خیال رکھنا، کہیں بھیڑیا اس کو، بھائی کہا نا قرآن کریم میں نے کیا کہا تھا؟ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ یعنی حضرت یعقوب نے بہت پہلے جب اپنے بیٹے حضرت یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا تو کہا میرے بیٹے یوسف کو سنبھالنا، مجھے ڈر لگتا ہے جنگل میں کہیں بھیڑیا نہ کھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا جاؤ میرے یعقوب کو کہو اس زمانے میں ایسا کیوں کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بھیڑیا نہ کھا لے؟ یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ بھیڑیا کے پیدا کرنے والے خدا کی حفاظت میں بھیج دیتا ہوں؟ تو میرے دوستو ایک توحید میں تھوڑا سا اثر آ گیا، اللہ نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف باپ بیٹے میں جدائی کروا دی اور سالوں تک کی جدائی کروا دی۔ تو میرے دوستو اگر ہماری توحید میں ڈیمیج ہوگا تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ ارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ نے ایک اور اللہ کے نبی کا نام سنا ہوگا یقیناً سنا ہوگا، حضرت زکریا۔ سنا تو کہو ہاں، کہو ہاں، کہو سنا۔ حضرت زکریا کا نام سنا نا؟ قرآن کریم میں ان کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ ارے بولو آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں قرآن کریم یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھو، سورہ مریم شروع کرو، حضرت زکریا کا نام آپ کو ملے گا۔ ہاں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ حضرت زکریا کا نام قرآن پاک میں لکھا ہوا، لیکن مجھے یہ بتانا میرے دوستو آج بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی آخری گھڑی، بھائی موت لانے والا کون ہے؟ ارے بولو نا موت لانے والا کون ہے؟ اور اللہ کو جیسے منظور ہو ویسے موت آتی ہے۔ اب یہ تو نبی تھے نا، حضرت زکریا نبی تھے، 1000 دشمن ان کے پیچھے ہتھیاروں کے ساتھ لگے، حضرت زکریا آگے بھاگے، ایک پورا لمبا چوڑا واقعہ کیوں ہوا کیسے ہوا وہ سب بات کی ہے، مجھے صرف اتنا بتانا کہ حضرت زکریا آگے دوڑے جا رہے اور 1000 دشمن ہتھیار لے کر حضرت زکریا کے پیچھے آ رہے، بڑی بڑی تلواریں اور آرے لے کر آ رہے۔ اب حضرت زکریا دوڑے جا رہے اور پیچھے کوئی بھی دیکھ رہے، کوئی بھی ہو، میں ہوں کہ آپ ہو، اگر 1000 لوگ پیچھے دوڑے جا رہے، حضرت زکریا دوڑتے سامنے ایک درخت آ گیا، حضرت زکریا نے کہا اے درخت مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، حضرت زکریا نے کہا اے درخت مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ نبی تھے، درخت یوں پھٹا ہے، حضرت زکریا اندر آئے اور درخت یوں واپس بند ہو گیا، اور جو دشمن پیچھے آئے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ابھی تک زکریا آگے سے کہاں چلے گئے۔ ارے آدمی کو پتا چلے گا، ارے بولو پتا چلے گا 1000 ہوئے کہ 10,000 ہوئے؟ جب یہ ادھر وہ لوگ گھومے ہوں گے کہ اتنے میں تو حضرت زکریا نے درخت کو کہا مجھے اللہ کی پناہ میں لے لے، میں اللہ کا نبی، تو درخت یوں کھل گیا، حضرت زکریا اندر آ گئے، درخت واپس یوں بند ہو گیا، حضرت زکریا علیہ السلام اندر ہو گئے۔ اب کوئی کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا کہ جو آدمی میرے سامنے بھاگتا تھا وہ کہیں پہاڑ
کے پیچھے چھپا ہوگا, کہیں پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا. یہ تو خیال ہی میں نہ آوے کہ درخت کے بیچ میں چھپا ہوگا. بھائی درخت پھٹے اور اس میں, یہ تو خیال. لیکن میرے دوستو, حدیث پاک میں اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ابلیس آتا ہے. کون آتا ہے؟ بولو کون آتا؟ ابلیس آتا ہے. ابلیس آتا ہے, وہ 1000 کو کہتا ہے کس کو ڈھونڈتے ہو؟ کہا زکریا کو ڈھونڈ رہے. زکریا ابھی ہمارے سامنے تک کہاں چلا گیا معلوم نہیں, کہاں چھپ گیا, کوئی گھر میں چھپ گیا, کوئی پہاڑ میں چھپ گیا, کہیں کہاں گھر وار میں نہیں چھپا. وہ یہ جو درخت ہے نا اس کے اندر ہے. یہ جو درخت کے اندر کوئی چلا جائے گا. وہ انہوں نے ابلیس کو کہا, ابلیس انسان کی شکل میں آیا, کہا کہ ایسے کیسے کوئی درخت میں چلا جائے گا, بھائی اتنا بڑا درخت پھٹے گا اندر جائے گا, ایسے کیسے ہوگا. تو کہا دیکھو وہ کپڑا لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ کپڑا. انہوں نے کہا کہ ہاں معاملہ تو یہی ہے, اس لیے کپڑا تو وہی ہے جو حضرت زکریا پہن کے چلے تھے. آپس میں مشورہ ہوا کہ لمبا آرا لاؤ اور اوپر سے درخت کو کاٹو تاکہ 2 ٹکڑے ہو جائیں. بھائی جیسے درخت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے حضرت زکریا کے بھی. اب جیسے انہوں نے آرا اوپر رکھا, درخت کے اوپر رکھا, حضرت زکریا نے, وہ حضرت زکریا تو درخت کے درمیان تھے, حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ اللہ, یہ لوگ آرا لے کر آ گئے, اللہ یہ لوگ میرے ٹکڑے کرنے والے. اس وقت اللہ کی حفاظت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, ہاں زکریا وہ اس وقت درخت کے ٹکڑے کریں گے, وہ تمہارے بدن کا بھی حصہ کریں گے اور ہوگا. کہا اللہ ایسا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, زکریا دوڑتے دوڑتے تم نے کہا تھا اے درخت مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. اگر یہ کہا ہوتا خدا مجھے اپنی حفاظت میں لے لے تو کسی کی کیا مجال تھی جو تمہارے اوپر آرا بھی چلاتے. تو میرے دوستو یہ بتانا یہ ہے کہ خیر ایسے بڑے بڑے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے, قرآن کریم میں صاف آیت ہے, اللہ کوئی نبی کو نبی نہیں بناتا جب تک توحید کا پیغام نہ سناتا. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ ارے بولو ہے نا قرآن کریم میں. تو آج ہم لوگ بھی طے کریں انشاءاللہ, کرنے دھرنے والا کون. ہاں اس لیے میرے دوستو روزی میں بھروسہ کس پر؟ دل میں سے سب نکال دو. یہ کاروبار میں بہت دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں, بہت دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہے. دل میں جیلسی, جلن, آگ لگ گئی میرے دوستو. تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں گے, روزانہ اللہ کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک ساتھ میں ایک بات یہ بھی بتا دوں, ایک مسنون طریقہ بتا دوں جو ہم کو نہیں معلوم ہے میرے دوستو. صبح میں ہم روزانہ اٹھتے ہیں, بولو اٹھتے ہیں نا روزانہ, کس کے نام پر اٹھتے ہیں؟ کون لیتا ہے اللہ کا نام اٹھنے کے ساتھ؟ اٹھنے کے ساتھ بستر پہ اللہ کا نام. ہاں 2-4 ہاتھ اوپر اٹھے, باقی کوئی نہیں لیتا. کیوں؟ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے. آج آپ کو ایک طریقہ بتاؤ, عمل کرو گے انشاءاللہ. اور دیکھو شعبان رمضان میں کرو گے تو اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو جیسے آپ بستر پر آنکھ کھلی, بھائی آنکھ کھلی آپ کی, الارم بجی یا جو بھی ہوا, بیوی نے اٹھایا, جو ہوا, آپ کی آنکھ کھلی, سب سے پہلا کام جو ہمارے نبی کیا کرتے تھے, ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کھلتی تھی تو ہمارے نبی کیا کرتے تھے. دیکھو آپ لوگ اپنے ہاتھ سے کرو, پریکٹیکلی کرو تاکہ یہ طریقہ ہم سب کو سمجھ میں آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بستر پر اٹھتے تھے یوں اپنے دونوں ہاتھوں کو لیتے تھے, یوں آنکھوں پر ملتے تھے. دیکھو یوں آنکھوں پر الحمدللہ, بولو 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 ساتھ میں کرو الحمدللہ. اور پھر کیا الحمدللہ کتنی مرتبہ ہو گیا. اور پھر ہمارے نبی ایک مرتبہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور پھر دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو شروع میں اٹھنے کے ساتھ یہ 3 کام کر لو, پھر اس کے بعد میں مسواک کرو, وضو کرو, فجر کی نماز پڑھو. لیکن یہ 3 کام کر لو کہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو یوں آنکھوں پہ پھیر کر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ کام کر لیا آپ نے, 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. پھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, 200 شہیدوں کا ثواب مل گیا. پھر آپ نے دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, 300 شہیدوں کا ثواب مل گیا. وہ مسلمان ہے جو اٹھنے کے ساتھ ہی مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرتا ہے, اللہ 300 شہیدوں کا ثواب نصیب کر دیتا ہے. میں کریں گے انشاءاللہ. آج سے سب تیار اس کے لیے. رات کو سوئے. ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, شعبان اور رمضان کو بنا لو. پیران پیر غوث پاک نے کہا 2 مہینے بنا لے, باقی اللہ بنائے گا. سب سے پہلا کام رات کو سونے جا رہے تو کیا کرنا, رات کو جب جانا ہے بستر پہ سونے کے لیے تو کیا کرنا. یہاں بھی میں 3 کام آپ کو بتاؤں گا. کیا کرنا, ٹی وی دیکھنا. سب سے پہلا کام وضو کر لینا. کریں گے انشاءاللہ. اور دیکھو شیطان ہے نا, نہیں کرنے دے گا. شیطان وضو کرنے نہیں دے گا. وہ شیطان ہمارے دماغ میں بات ڈالے گا, تھک گیا, دکان سے آیا, ابھی کھانا کھایا, ابھی لیٹ جا, بعد میں وضو کرنا, اور کون سی نماز پڑھنا. نہیں میرے دوستوں, ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے قسم کھا کر فرمایا رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے. اگر اسی رات موت آ گئی تو ایمان والی موت بھی ہوگی اور شہادت والی موت بھی ہوگی. تو رات کو سونے سے پہلے پہلا کام وضو کرنا. دوسرا کام میرے دوستوں, جب بستر پر آؤ, کیوں ایسا کہتے ہو کہ میرے کو نیند نہیں آتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نے طریقہ بتایا. اب بستر پر آ گئے, 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو, تسبیحات فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. بھائی پڑھ لیا آپ نے, 2 کام ہو گئے, 200 شہیدوں کا ثواب ہو گیا. پھر جو دعا آپ کو یاد ہو, بہت ساری دعا ہے, اللہم بسمک اموت واحیا, اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک. جتنی دعا یاد ہو وہ دعا پڑھ لو اور دائیں کروٹ سو لو. میرے دوستو وضو کر لیا, 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. تسبیحات پڑھ لی, 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. دعا پڑھ لی, 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. ہمارے نبی کہنا چاہتے ہیں, میرا امتی تو اتنا پیارا ہے, اگر میرے طریقے پہ اٹھتا ہے تو 300 شہیدوں کا ثواب لے کر اٹھتا ہے, اور رات کو سوتا ہے تو 300 شہیدوں کا ثواب لے کر سوتا ہے. بھائی کریں گے انشاءاللہ, بولو کریں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. تو آج سے ایک کام تو یہ ہو گیا, 200 مرتبہ اللہ اللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کا وقت لے رہا ہوں میرے دوستوں, لیکن انشاءاللہ وقت پر بات ختم ہوگی. مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم کو رمضان کا کیسے گزارنا. بھائی سب سمجھ رہے ہیں نا بات کو, سمجھیں انشاءاللہ. چلو ایک دوسری بات پر آ جائے. ہاں, درود پاک پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا, پڑھیں گے. کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں درود پاک؟ بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ درود پاک. آج آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو, درود پاک, ہاں میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 18 سال سے سورت میں بیان کر رہا ہوں. 18 ایئرس ہو گئے. ہاں پہلے کم ہوتا تھا, پھر زیادہ ہو گیا. بیان کرتا ہوں 18 سال سے, اور شاید 18 سال میں شاید ہی کوئی وقت ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نے درود پاک نہیں پڑھا ہوگا. ہاں درود پاک شروع میں کبھی پڑھا, کبھی بیچ میں پڑھا, کبھی آخر میں پڑھا. اور میں قسم کھا کر, پروردگار کی قسم کھا کر, جمعہ کے دن ممبر کے قریب کھڑے ہو کر ایک امانت والی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ درود پاک میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے, وہ طاقت رکھی ہے. آپ پڑھ کے دیکھو میرے دوستوں, کتابوں میں خزانے کے خزانے بھرے ہیں. درود پاک میں اللہ کی قسم, پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم, اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے, دنیا بھی تیرے قدموں پر لاؤں گا, آخرت بھی تیرے قدموں پر لاؤں گا. میں نے ابھی وہاں بڑی رات میں, شب برات میں ایک حدیث بتائی. کاش میرے دوستوں وہ حدیث کو ہم کیوں نہیں سوچتے, اس حدیث کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ, بولو بولو صلی اللہ ہو, ہمارے نبی کو پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑے تو ہمیں کیا ملے گا. ہمارے نبی کو پوچھا جا رہا ہے آپ پر درود پڑے تو کیا ملے گا. اللہ کی قسم کہو ہمارے نبی نے سچ ہی کہا ہوگا نا, ارے سچ کہا ہوگا. اور ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی اور سچا تو ہو بھی نہیں سکتا نا. ہمارے نبی نے کیا جواب دیا, مجھ پر درود پڑھو گے تو کیا ملے گا, کیا فرمایا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو بولو, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ بھلے ایک ہی مرتبہ مجھ پر درود پڑھے. ہمارے نبی نے یہ نہیں کہہ دیا لاکھ مرتبہ پڑھنا, 5 لاکھ مرتبہ پڑھنا. ہاں ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیا کیا مانگے ہوتے, لیکن ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا کہ بھلے محبت کے ساتھ ایک ہی مرتبہ. ساتھ میں بولو کتنی مرتبہ, پڑھو 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 صلی اللہ ہو, بولو بولو صلی اللہ ہو. کہاں سے پڑھا ہم نے, اپنی زبان سے پڑھا نا, اپنے منہ سے پڑھا نا. ہمارے نبی کیا فرماتے, سنو ہمارے نبی کیا فرماتے. سبحان اللہ کہنے, ایک ایک جملے پر سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی محبت کے ساتھ, پورا مجمع ساتھ میں بولے, کس کے ساتھ, کس کے ساتھ, محبت کے ساتھ. قیامت تک آنے والا میرا امتی, ہمارے نبی نے فرمایا محبت کے ساتھ بھلے ایک ہی, بولو کتنی مرتبہ, ساتھ میں بولو کتنی, ایک ہی مرتبہ درود پڑے. لیکن ہمارے نبی فرماتے میرا امتی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑے گا, وہ درود اس کے منہ سے نکلے گا, بولو منہ سے نکلے گا. تو 3 باتیں ہو گئی, محبت کے ساتھ پڑے گا, بولو ایک ہی مرتبہ بھلے پڑے گا, اور وہ درود اس کے منہ سے نکلے گا. ہمارے نبی فرماتے وہ درود اس کے منہ سے نکلے گا, وہی درود اللہ اسے لے جائے گا. وہ درود جنگلوں میں جائے گا, وہ درود بیابان میں جائے گا, وہ درود صحرا میں جائے گا, وہ درود درختوں کے پاس سے جائے گا, وہ درود پتھروں کے پاس سے گزرے گا, وہ درود دیواروں کے پاس سے گزرے گا, وہ درود سمندروں کے پاس سے گزرے گا, وہ درود مشرق میں جائے گا, مغرب میں جائے گا, شمال میں جائے گا, جنوب میں جائے گا, زمین میں جائے گا, آسمانوں پر جائے گا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم محبت کے ساتھ نکلنے والا درود جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا وہ جگہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے گی. ایک درود ہم پڑھے تو پوری کائنات ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے, اللہ کی قسم. ایک درود محبت کے ساتھ پڑھے. میں آپ کو حدیث سنا دوں, عربی میں سنا دوں نا, ابھی تو میں نے آپ کو اردو میں سنایا, عربی میں سنا دوں تاکہ ہمارے علماء کرام کو بھی فائدہ ہو جائے. کیا فرمایا, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صلی علیہ الا خرجت الصلاة من فیہ فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب ولا ارض ولا سماء
ولا شجر ولا حجر ولا شيء الا صلى علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی نے فرمایا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ، سب ساتھ میں بولو، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لے، وہ درود دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا وہاں وہاں سے ہماری مغفرت کا اعلان ہوگا. تو خلاصہ مجھے یہ بتانا ہے کہ میں نے ایک حدیث آپ کو سنا دی، خلاصہ یہ کہ درود پاک بولو کیا پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا ابھی؟ ہاں لیکن درود پاک میں نے کہا نا 18 سال سے پڑھ رہے درود پاک کا، اور درود پاک پہ بڑے بڑے وعدے، بڑے بڑے وعدے. اللہ کی قسم درود پاک پہ یہ بھی وعدہ ہے کہ محبت کے ساتھ پڑھ لے اللہ تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا، قرضہ ادا کروا دے گا. تو کنوارا ہے اللہ آسمان سے رشتے عطا فرما دے گا. ارے تو درود پاک پڑھ لے اللہ جہنم کا دھواں بھی حرام کر دے گا. ارے درود پاک پڑھ لے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. ارے یہاں تک ہمارے نبی نے فرمایا درود پاک پڑھ لے قیامت میں اللہ جہاں شہیدوں کو کھڑا کرے گا وہیں اللہ درود پاک کے پڑھنے والے کو بھی کھڑا کرے گا. لیکن سب جگہ بات وہی ہے، محبت والا درود پڑھ لے. کون سا درود پڑھ لے؟ اور ہم لوگ محبت کرتے کرتے تو ہاں بولو، نہیں کرتے تو نہ بولو. نبی سے محبت کرتے تو درود پڑھیں گے نا. ارے بولو ابھی پڑھیں گے نا. کون کون محبت کرتے؟ ہاتھ اوپر ماشاءاللہ اللہ قبول کریں. ہاں یہ ہاتھ اوپر کرنے کی تو ہم کو بہت عادت ہو گئی ہے. ہاتھ اوپر کرنے بولو، چلانے بولو، ہم سے بڑھ کے چلانے والا کون ہوگا. ہاں محبت کرتے نا. ہاں آج کون سا دن ہے؟ جمعہ. کون سا مہینہ ہے؟ سب. کون سی نماز پڑھنا ہے؟ جمعہ. اللہ نے دلہا بنا کر بلایا، اللہ نے کہا جا شعبان مہینہ ہے جمعہ کی نماز پڑھے گا. ہاں جمعہ کی نماز پڑھنے والا تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. میں نے کہا نا اللہ نے کہا نا حدیث میں نا اللہ 10 دن کے گناہ ایک جمعہ پہ معاف کر دیتا ہے. تو ہم کو نبی سے محبت ہے نا. ہاں نبی سے محبت ہے تو ہم جمعہ میں کیسے آئے؟ کیوں رومال کیوں باندھنا پڑتا ہے سر پہ؟ ٹوپی کیوں نہیں ملتی ہم لوگ کو؟ رومال کیوں باندھنا پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شادی میں جانے کے یونیفارم ہمارے پاس ہے، اسکول میں جانے کے یونیفارم ہمارے پاس ہے، کالجوں میں جانے کے یونیفارم ہمارے پاس ہے. کسی لڑکی کو ملنا ہو تو اس کے سامنے کیسا جانا وہ ہمارے پاس ہے. اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا یونیفارم نہیں ہے. ٹوپی باندھنا، ٹوپی نہیں ملی. ہاں یہاں مسجد میں ڈھونڈتا ہے آنے کے ساتھ وہ پلاسٹک کا معلوم نہیں کتنا پرانا ٹوپلا ہوتا ہے وہ رکھ لیتا ہے سر کے اوپر. تو یہی ٹوپی جو مسجد میں پلاسٹک کی ہے وہ تو نے سر پہ رکھا، یہ پہن کے تو بازاروں میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ کسی کے یہاں شادی ہو تو مسجد میں سے یہ ٹوپی لے اور جا پہن کے شادی میں جائے گا. نہیں کیا بولیں گے لوگ، کیا بولیں گے. میری بھی کچھ ویلیو ہے نا، اور سماج سوسائٹی میں میرا بھی کچھ ہے نا. تو میرے دوستوں سماج سوسائٹی کے سامنے شرم آئی اور رب العالمین خدا کے سامنے کھڑے ہونے شرم نہیں آئی وہ ٹوپی پہن کے. بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستوں؟ آج نبی سے محبت نہیں میرے دوستوں. نبی سے ہم بولو نا نبی سے محبت. میں تو ایک بات کہہ دوں میرے دوستوں، اگر ہم ہمارے آقا کا مرتبہ تو اللہ اکبر کبیرہ کہہ دو، اللہ اکبر. ابھی میں آ رہا ہوں اس بات پر آ رہا ہوں انشاءاللہ. بولو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں نبی کی محبت پیدا فرمائے. اگر ہم کو نبی سے محبت ہوتی نا، اگر نبی سے محبت ہوتی نا تو ہم کو نبی کا چہرہ اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ ارے بولو اچھا لگتا نہیں تو کہاں داڑھی کا ہے؟ آپ 18 سال سے داڑھی پر بیان سنتے ہو، کیوں نہیں آتی بھائی؟ کوئی کسی کا ایمان سو گیا ہو نا اسے جھنجھوڑو اٹھ جائے گا، کہے گا چلو آج نہیں، آج تو میں اپنے چہرے کو نبی والا چہرہ بناؤں گا. لیکن اگر ایمان مر ہی گیا ہے تو اٹھے گا کیسے میرے دوست؟ بھائی میں غلط تو نہیں بول رہا. اچھا ہمارے نبی کے چہرے کی تعریف اللہ نے کی کہ نہیں کی؟ ارے بولو اللہ نے کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، میں نے کتاب پڑھی، اللہ کی قسم میرے پیارو، ایک صحابی کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، حضرت جحیفہ. کیا نام ہے؟ حذیفہ نام تو بہت سنا ہوگا آپ نے، لیکن یہ بخاری شریف کی روایت بتا رہا ہوں. حضرت جحیفہ کیا نام ہے؟ یعنی یہ نام بھی رکھ سکتے جحیفہ. وہ صحابی کیا فرماتے؟ جوان صحابی ہے، 18-19 سال کی عمر ہے. حضرت جحیفہ کہتے ہیں میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، سامنے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. اللہ کے رسول نے مجھے سلام کیا. حضرت جحیفہ فرماتے میں نے سلام کا جواب دیا. اللہ کے رسول نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کر کے چلے گئے. اللہ کے رسول مصافحہ کر کے چلے گئے. حضرت جحیفہ فرماتے میرے نبی مجھ سے مصافحہ کر کے چلے گئے، لیکن میں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ جب سے انہوں نے مصافحہ کیا ہے میرے ہاتھ میں ایسا لگتا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور مشک سے زیادہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. تو
تو میرے دوستوں جو نبی مسافہ کر کے چلے جائے تو سامنے والے کے ہاتھ کو موم جیسا برف سے زیادہ ٹھنڈا بنا دے اور مشک سے زیادہ میٹھا بنا دے، تو وہ نبی کا چہرے انور اگر میرے اور آپ کے چہرے پر آئے تو مغفرت کے فیصلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، اللہ نے نبی کے چہرے کی تعریف کی؟ ارے بولو نا، کی کہ نہیں کی؟ جلدی جلدی بتاؤ، جلدی، تاکہ بات ہم ختم کریں. بھائی کی نا تعریف کی نا؟ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو تب اب آگے نکلے. اللہ نے کیا فرمایا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. اللہ رب العالمین فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو چمکنے والا سورج بتا دو، تیرے چہرے کو رات میں نکلنے والا 14ویں رات کا چاند بتا دو، ارے تیرے چہرے کو دن کا اجالا بتا دو. اللہ کی قسم جس چہرے کی تعریف آسمانوں پر پروردگار کرے وہی چہرہ اس کے امت کو نہ پسند آئے. یہ ہماری پتلون اور پیجامہ جو ہم نے پہنا، میں بتاتا ہوں نبی کا چہرہ بھی نہیں پسند، نبی کا بتایا ہوا کپڑا بھی نہیں پسند. جو نبی کے چہرے سے نفرت کرتا ہوگا، جو نبی کے کپڑوں سے نفرت کرتا ہوگا، وہ قیامت میں کیا امید رکھتا ہے؟ میرے دوستو ایک بات پورا مجمع ساتھ میں کہنا، غلط بولو تو کہہ دینا غلط بول رہے. میرے دوستو صاف بات بتاؤ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اللہ کی قسم کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھاؤ، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا مرد وہ ہوگا جس کی پیجامہ ٹخنوں کے، بولو آپ لوگ ٹخنوں کے. اور آگے کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا، الگ الگ انداز میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہوگا اور اگر اس کی پیجامہ، پتلون، چادر اگر اس کی ٹخنوں کے نیچے ہوگی، مرد کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی مرد اگر اس کی پیجامہ، پتلون یا چادر ٹخنوں کے نیچے ہوگی، ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہوگا، ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ اس کو محبت سے دیکھنے تیار نہیں ہوگا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ اس سے بات کرنے تیار نہیں ہوگا. تو میرے دوستوں جہنمی ہوگا اور خداوند قدوس رحمت سے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. تو ہم کو اگر نبی سے محبت ہے تو چہرہ نبی کا نہیں پسند. اب میں نے بتایا نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ، اچھا نبی کا کپڑا، نبی کے کپڑے سے بڑھ کے کوئی کپڑا ہوگا؟ ارے آج سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ. نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، آپ نے اپنے کندھے پر ایک چادر رکھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دوڑتا گیا اور میں نے نبی سے پرمیشن مانگی کہ میرے نبی یہ چادر تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے دیں گے. اللہ کے رسول نے وہ چادر دے دی. حضرت علی نے اپنے کندھے پہ رکھا اور یوں آسمان کی طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. پھر حضرت علی نے واپس وہ چادر لی اور پھر نبی کے کندھے پر رکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا. حضرت علی فرماتے وہی چادر تھی جب میرے کندھے پر آئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا. لیکن حضرت علی فرماتے وہی چادر جب میں نے نبی کے مبارک کندھے پر رکھی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چادر نبی کے مبارک کندھے پر تھی اور اس کی چمک آسمانوں پر نظر آیا کرتی تھی. اسی لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کے کپڑوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا. بھائی اللہ نے کیا کہ نہیں؟ محبوب کے کپڑوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا. میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، آگے کیا فرمایا ایک اور جگہ پر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. نبی کے کپڑے مبارک کا ذکر، کملی والے، چادر والے. تو میرے دوستو آج ہم لوگ ایک فیصلہ کریں، بہت بزنس کیسا آگے بڑھے اس کے لیے میٹنگ ہوتی نہیں ہوتی، بھائی جمع ہو جاتے ہیں، پارٹنر جمع ہو جاتے ہیں. ارے ہاں بولو نا، ہوتے نہیں ہوتے. کبھی اس کے لیے ہم کیوں نہیں جمع ہوتے کہ میری نبی سے محبت میں ترقی کیسے ہوگی؟ آج تک میں نے نبی کے چہرے کو آخر نوچا کیوں؟ آج تک نبی کے کپڑے کی مخالفت میں نے کیوں کی؟ جس امتی کو نبی کا نہ چہرہ پسند آئے، نہ نبی کے کپڑے پسند آئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ارے ہاں بولو سمجھ میں آ رہی ہے تو درود پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو درود پڑھیں گے. کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا. بات ختم کرنا، 5-10 منٹ میرے پاس ہے. بھائی سب درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تو میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ ہو، لیکن آج وعدہ کرو محبت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور روزانہ پڑھیں گے. بولو روزانہ پڑھیں گے. میں تو کہتا ہوں جیسے اللہ 200 مرتبہ کرتا، آج سے وعدہ کر لے کہ روزانہ درود بھی 200 مرتبہ پڑھوں گا. کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے. لیکن ہاں درود تو پہلے بھی پڑھتے تھے. کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پھر بولو، بلند آواز سے بولو، کیسے پڑھیں گے؟ ہاں تو محبت کے ساتھ نیت کر لو نا، انما الاعمال بالنیات. نیت کر لو انشاءاللہ
چہرہ نبی کے چہرے کی طرح بناؤں گا انشاءاللہ. کپڑے جو نبی نے بتائے ویسے پہنوں گا. بولو انشاءاللہ بولیں گے. اور پھر درود پاک پڑھو. والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا محمد حمیم محمد الاول محمد الآخر محمد الظاہر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد العامر محمد الناہی محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ درود پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے. اب تھوڑا وقت میرے پاس ہے, آپ مجھے دیں گے نا؟ 10 منٹ دے رہے ہو نا بھائی؟ 10 منٹ ہیں. اللہ چاہے یہ بات کو میں اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مہینہ آ رہا ہے نا, کون سا مہینہ؟ رمضان. کون سا مہینہ؟ صحیح بولو, رمضان. رمضان رمضان مہینہ. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ پہلی مرتبہ آ رہا ہے رمضان مہینہ. کیوں رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کبھی پوچھا کسی کو؟ ٹائم نہیں ملا ہوگا نا, بہت بزی آدمی ہے. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ آپ حدیث پاک اٹھاؤ یا عربی زبان کے پاس جاؤ. رمضان عربی گرامر کے حساب سے رمض یرمد ترمید, رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلا کے ختم کر دینا. رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلا کے ختم کر دینا. جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مہینے کا نام رمضان اللہ نے رکھا, ہم نے نہیں رکھا, یہ مہینے کا نام کس نے دیا؟ قرآن کریم میں اللہ نے رمضان کہا کہ نہیں کہا؟ دوسرے پارے میں کہا کہ نہیں کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان اللہ نے کہا تو کہا کہ رمضان تو کسی چیز کو جلا کے ختم کر دینا. یہ آنے والا جو مہینہ اس کو اللہ رمضان کیوں کہتا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, یہ آنے والے مہینے کا نام رمضان اس لیے ہے کہ رمضان کے معنی کسی کو جلا کے ختم کر دینا. اب ہمارے نبی نے فرمایا یہ مہینے کا نام رمضان اس لیے ہے کہ پہلے 10 دن آئیں گے اللہ اپنی رحمتوں کو لے کر آئے گا, دوسرے 10 دن آئیں گے اللہ مغفرتوں کو بچھا دے گا, اور تیسرے 10 دن آئیں گے اللہ میرے امتی کو جہنم سے آزاد کر دے گا. رمضان کے معنی کسی کو جلا کے ختم کر دینا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ مہینے کے 29 دن آوے 30 دن آوے لیکن اللہ میری امت کے گناہوں کو جلا کر ایسا ختم کر دے گا جیسے میرے امتی نے گناہ کیا ہی نہیں. کتنا پیارا مہینہ آیا, بولو آیا کہ نہیں آیا؟ بولو کتنا پیارا مہینہ. کون سا مہینہ آ گیا؟ اچھا ایک بات اور بتاؤں, ہمارے نبی معراج پر گئے. جلدی سنو, کہاں ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ جلدی سنو, میں ایک جملے میں بات بتاؤں. ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ معراج پر گئے. جب معراج پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے. کون سے آسمان پر پہنچے؟ جلدی بولو کون سے آسمان پر پہنچے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول سے کہا ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر کہا جبرائیل جب سارے فرشتوں کے سردار سے ملاقات ہو گئی تو کسی اور سے ملاقات کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن اگر ملنا چاہے تو ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا بھی کوئی نہیں. ہمارے نبی نے کہا جبرائیل تم سے ملاقات ہو گئی, تم تو فرشتوں کے سردار ہو, تم سے ملاقات ہو گئی. کہا نہیں لیکن اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور بہت بے چین اور بے قرار ہے. میرے دوستوں جب وہ فرشتہ ملنے آئے, اور بہت لمبی بات ہے, اتنی بات بتا دوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتے ہو؟ فرشتے نے کیا کہا؟ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اس دن سے لے کر آج کے دن کا انتظار کرتا ہوں کہ کب محمد میرے سامنے آئے تو محبت سے ان کی پیشانی کو چوم لوں. چلو فرشتے نے ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما. بہت لمبی حدیث ہے, کبھی موقع رہے گا تو جو باتیں ہونی تھی بات ہوئی. جب وہ فرشتے رخصت ہونے لگے تو ہمارے نبی کو کہا ایک خوشخبری سناؤ آپ کو, ایک خوشخبری سناؤ. تو ہمارے نبی تو کون سے آسمان پر تھے, وہ فرشتہ بھی کون سے آسمان پر؟
جنہوں نے ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما، کہا خوشخبری سناؤ. اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ خوشخبری بتاؤ. تو وہ فرشتے تھوڑے سے یوں ہٹے تو سامنے خوبصورت صندوق نظر آیا، اتنا خوبصورت. ہمارے نبی فرماتے ما رأیت صندوقا احسن من ھذا، ہمارے نبی کہتے اس سے زیادہ خوبصورت میں نے صندوق نہیں دیکھا. تو ہمارے نبی کو فرشتے نے کیا کہا، آپ کو میں بتاؤں یہ صندوق میں کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا یہ صندوق میں کیا؟ وہ فرشتے نے کہا قیامت تک آنے والا امتی آپ کا، قیامت تک آنے والا آپ کا امتی جو رمضان میں روزے رکھے گا اور اس کا روزہ اللہ کو پسند آئے گا، اللہ اس کا نام اس صندوق میں رکھے گا، اور جس کا نام یہ صندوق میں آ گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو یہ مہینہ آ رہا ہے، دعا کرو صندوق میں ہمارا بھی نام پہنچ جائے، اگر نہ پہنچاؤ تو اب پہنچ جائے. کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں ذرا جلدی سے سننا، جلدی سے 1 منٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ سن لو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جاتے تھے، ساتھ میں بولو کہاں پہ جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے؟ ساتھ میں بولو کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے بات کرتے تھے نا، اللہ سے بات کرتے تھے نا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، اللہ میں جو بات کرتا ہوں میری آواز کلیئر ہے؟ اللہ نے کہا بالکل میں سنتا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا، میں بھی اللہ تمہاری آواز بہت کلیئر سنتا ہوں. یعنی حضرت موسیٰ، اللہ کو سب معلوم، حضرت موسیٰ یہ کہنا چاہتے کہ جب میری آواز تم سنتے ہو اللہ اور تمہاری آواز میں سنتا ہوں تو ہمارا ڈسٹینس کم ہوگا. بھائی ہمارا ڈسٹینس، ہمارا فاصلہ، جیسے میں یہاں سے بولوں اور پیچھے والا سنے، اس کا مطلب یہ کیوں سنتا ہے کہ ہمارے اندر فاصلہ زیادہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں پہاڑ پہ آ کے پکارتا ہوں تو میری آواز سنتا ہے، اور اللہ تیری آواز میں سنتا ہوں، تو تیرے اور میرے درمیان میں فاصلہ کتنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم انسان ہو میں خدا ہوں. تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، یعنی بہت لمبا چوڑا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ تھوڑا سا اتر گیا. کہا اللہ کوئی ایسا ہے کہ جو تیرے سے بات کرے اور فاصلہ نہیں ہوئے؟ کوئی ایسا ہے جو تیرے سے بات کرے؟ اور حضرت موسیٰ نے یہ بھی کہہ دیا آخری نبی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آخری نبی کا جو مرتبہ ہے وہ تو آمنے سامنے بات کرنے والے، بولو کرنے والے کہ نہیں کرنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سنو اللہ نے کیا فرمایا. ہاں اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے، بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. لیکن اللہ نے فرمایا میرے آخری محمد مصطفیٰ کے علاوہ ان کی جو امت ہوگی ہمارے، اللہ نے کہا ہے موسیٰ آخری نبی کے جو امتی ہوں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا، یہ روزہ رکھیں گے، یہ بھوکے رہیں گے، یہ پیاسے رہیں گے، ان کے گھر میں کھانا ہوگا لیکن میرے ڈر سے کھانا نہیں کھائیں گے، ان کے گھر میں پانی ہوگا میرے ڈر سے پانی نہیں پیئیں گے، پسینے میں ہوں گے. اللہ نے کہا جب مغرب کا وقت ہوگا، افطار کا وقت ہوگا، اس سے پہلے یہ میرے آخری نبی کا امتی ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا. اللہ نے کہا موسیٰ تیرے میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن آخری نبی کا امتی رمضان کے مہینے میں مغرب سے پہلے مجھ سے مانگے گا، میرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو میرے دوستو وہ مہینہ آ رہا ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ. لیکن سوال وہی ہے کہ یہ روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں شارٹ میں بتا دوں آپ کو، بھائی بتا دوں نا کیا کریں گے تو روزہ قبول، اور کیا کریں گے روزہ گیا. ہم لوگوں کو لگے گا کہ میں روزہ رکھا، اوپر والا کہے گا روزہ کیا تیرے سجدے کو بھی قبول نہیں کیا. کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. دو مسلمان اگر آپس میں بات نہ کرتے ہوں، دو مسلمان اگر آپس میں بات نہ کر، اب یہ مت پوچھنا کہ غلطی کس کی ہے. دو مسلمان اگر آپس میں بات نہ کرتے ہو، ایک دن بات نہ کرے اللہ کہتا کوئی پرابلم نہیں، غصہ آ گیا. دوسرے دن بات نہ کرے کوئی بات نہیں، غصہ آ گیا. تیسرے دن نہ بات کرے کوئی بات. چوتھا دن ہوتا دو مسلمان آپس میں سلام نہ کرے، ایک ادھر منہ کر کے چلا جائے دوسرا ادھر منہ کر کے چلا جائے اور آپس میں بات نہ کرے، اور بات کرنے میں یہ سوچے کہ میری عزت جائے گی، میری ناک کٹے گی. اللہ کہتے ہیں چوتھا دن شروع ہوتا ہے ہم ان کا ایک بھی نیک عمل قبول نہیں کرتے. اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو ہم آسمان پر روزے بھی قبول نہیں کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک بات سمجھ. دوسری بات میں جلدی بتاؤں. دوسری بات میرے دوستو، ہم لوگ رمضان کے مہینے کا روزہ نے یوں بگاڑ دیتے، یوں چٹکیوں میں پھینک دیتے. کیسے پھینک دیتے معلوم؟ غیبت شروع کرتے. غیبت بھائی کرتے نہیں کرتے؟ دکان پہ بیٹھے ہو، مکان پہ بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، دو آدمی بات کریں گے تیسرے کی برائی کریں گے. کرتے نہیں کرتے؟ ہمارا رمضان میں صبح سحری کیا، تہجد پڑھا، فجر پڑھا، سحری کیا، صبح دکان پہ آیا، 10 بجے موبائل اٹھایا، ہلو آج بات چیت شروع ہوئی، اور وہی موبائل پر بات چیت شروع کر دی. تیرے موبائل کا بٹن بعد میں بند ہوگا، تیرے روزے کا بٹن اس سے پہلے اللہ بند کر دے گا.
بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج سے طے کر لو کسی کی بھی ہم برائی نہیں کریں گے. اس لیے کہ حدیث میں لکھا الغیبہ تفسد الصوم، حدیث میں لکھا پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرو، نبی کہتے تیرا روزہ برباد ہو جاتا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ تیرا روزہ ختم ہو گیا. تو بھائی یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی. اور تیسری بات جو آخری بات کہتا ہوں میرے دوستوں، سب باتوں کو جوڑنے کے لیے ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. یہ ہر جمعہ میں کہا جاتا ہے، ہاتھ اوپر کر کے ایک بار کہہ دو نماز کی پابندی، اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے. بولو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اور آج میں آپ کو ایک بالکل کھل کر ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، اللہ کی قسم نماز کی پابندی پر آ جاؤ. یہ شعبان مہینے سے اپنے آپ کو نمازی بنا دو، رمضان میں نمازی بنا دو، اور آپ کی بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہوگی. 15 سال کی عمر میں آپ پر اور میرے پر نماز فرض ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب میرے دوستوں آج سے طے کرو کہ ادا بھی کروں گا اور قضا بھی کروں گا، کریں گے انشاءاللہ. ہاں میرے دوستوں، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی راتوں میں لمبی لمبی نفل نماز پڑھتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا. ارے پڑھ، میں منع نہیں کرتا، لیکن فرض کی قضا کون کرے گا؟ بھائی فرض کی قضا کون کرے گا جس کا قیامت میں اللہ پوچھے گا؟ تو ارادہ کرو آج سے نماز میں بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ، بولے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کا وعدہ ہے، میرا بندہ تو نمازی بن جا، اللہ کہتا میں سب تجھے بنا دوں گا. بھائی بنائے گا کہ نہیں؟ اللہ جنتی بنائے گا. تو بھائی نماز پڑھیں گے، کون پڑھے گا؟ ہاتھ اوپر، پکا وعدہ انشاءاللہ. اور میرے دوستوں، یہ سب کام تو کرنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں میرے دوستوں، مجھے برابر معلوم ہے، ہم شروع میں یہ مسجد میں آتے تھے، مجلس سے بھی ہوتی تھی، جمعہ بھی ہوتا، اور الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کتنی لمبی چوڑی ہو گئی، باہر بھی ہو گئی، اوپر بھی بن گیا، منارہ بھی بن گیا. ہاں یہ میرے دوستوں اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آج میں آپ سے ایک بات مانگنے آیا ہوں. ہاں سمجھو بھکاری بھیک مانگنے آیا، کرو گے، دو گے، بھیک دو گے انشاءاللہ. اب ہے نا، یہ جو ہمارا مسجد ہے نا، اس میں اچھے مصلے بچھانے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہو جس چٹائی پر بیٹھ رہے ہو، آہستہ آہستہ وہ چٹائی پرانی ہوتی جا رہی ہے. میرے دوستوں، ہم لوگ بڑے بڑے گھروں میں جاتے، کارپیٹ ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے بولو میرے گھر میں کارپیٹ، آپ کے گھر میں؟ ارے بولو نا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں تو خدا کے گھر میں کائے کو نہیں؟ جو چیز اپنے گھر میں بچھانے شرم آتی ہے، آج خدا کے گھر میں بچھانے کیوں شرم نہیں آتی ہے؟ اور میرے دوستوں یہ دیکھو، آج تک آپ لوگوں نے مسجد کے لیے بہت کچھ کیا. ہاں میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور بھی مال عطا فرمائے. لیکن یہ جو معاملہ آ رہا ہے نا، یہ بڑا عجیب معاملہ، اس لیے کہ اس میں کوئی زیادہ لمبی رقم کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم زیادہ سے زیادہ اندازہ لگائے تو میں پوری مسجد کے اندر اگر مصلے بچھانا ہو تو لاکھ روپے کا خرچ ہوگا، 1.25 لاکھ کا خرچ ہوگا. لیکن اس میں فائدہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آدمی اگر یہ سوچ لے کہ اگر پورا، بھائی حساب تو آپ لوگ میرے سے اچھا کرو گے ہے نا، اس لیے پورا دن کیلکولیٹر تو آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. ہاں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حساب کرو بھائی، یہاں کے ذمہ دار سے پوچھو کہ بھائی پورا مسجد کا یہ مصلہ کتنے میں آئے گا؟ لاکھ میں آیا، 1.25 لاکھ میں آیا، اندازہ لگاؤ کتنے آدمی نماز پڑھنے والے، اس کا بھی اندازہ لگ گیا. پھر یہ سوچو کہ ایک مصلے کی رقم میں ادا کرتا ہوں. آپ نے تو ایک مصلے کی رقم دل و جان سے ادا کر دی، آپ نے ایک مصلے کی رقم ادا کر دی. اب آپ بتاؤ، یہ مصلہ جو آپ نے رقم ادا کی، اس مصلے پہ کوئی نماز بھی پڑھے گا، اس مصلے پہ کوئی قرآن بھی پڑھے گا، اس مصلے پہ کوئی روزے دار بیٹھے گا بھی، اس مصلے پہ کوئی اعتکاف بھی کرے گا، اس مصلے پر کوئی روئے گا بھی، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو وہ مصلے کے حصے پر جتنی عبادت ہوگی قیامت میں ہمارے نام عمل میں آ جائے گی. تو یہ موقع جو ہے، اور دیکھو یہ تو ہونے ہی والا ہے بھائی، اللہ کروائے گا. جو دینے والا کون؟ آج تک میرے دوستوں اللہ کا گھر بنا کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا. جو ہم نہیں سوچ سکتے ویسے اللہ بناتا ہے. بولو نہیں سوچ سکتے ویسے اللہ بناتا ہے. ابھی دیکھو نا، ہم یہاں لمبایت میں تھے، میں نے تقریباً 6-8 مہینے پہلے وہاں زمین پر دعا کی، اور ابھی 8 مہینے کے بعد وہاں میں نے جمعہ کی نماز پڑھائی. تو میرے دوستوں وہ میں نے نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، اللہ کا گھر ہے، اللہ یہ مصلے کا کام بھی ہو جائے گا بھائی، 1.25 لاکھ کا کام ہے، ابھی ہو جائے گا. مجھے یقین ہے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ شعبان مہینہ آج ہی ہو جائے گا. لیکن ایک مصلے کی نیت کر کے اپنا پیسہ لگوا دو، اللہ قیامت تک کی نمازوں کا ثواب عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. تو بھائی سب دیں گے نا انشاءاللہ؟ باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھاؤ، کون کون دے گا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرما بھائی. اور ایک بات بتا دوں، بڑے مہینے میں دو گے تو ثواب بھی، اور اللہ کے گھر میں دو گے تو ثواب اور بھی زیادہ، اور پھر اس کے بعد میں مصلے کے واسطے دو گے تو ثواب اور بھی زیادہ ہو جائے گا. اور جمعہ کا دن ہے تو ثواب اور بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے تھکتا؟ ارے بولو تھکتا؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کوئی اپنی ماں کو محبت سے دیکھ لے، ایک حج کا ثواب ملے گا. ارے ماں کو محبت سے دیکھ لے، کتنا ملے گا؟ ایک حج کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا ایسا کیسا، پھر تو ہم دیکھتے ہی رہیں گے ماں کو. ارے بار بار ماں کو محبت سے دیکھیں گے، بہت حج کے ثواب لیں گے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا، عمر تو دیکھتے دیکھتے تھک جائے گا، مگر اللہ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ.